حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضور کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، حضور اپنی بیٹی سے محبت فرماتے ہیں، اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو سفر میں جانے سے پہلے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے مل کر جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے آ کر ملتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے۔ پھر پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ مردوں میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ کو پھر جواب سنیے، کیا آپ نے خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کو میرے والد گرامی ابو بکر سے زیادہ محبت ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حضور کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی شان تو وہ ہے کہ جن کے گھر کا کام جنت کی حوریں اور فرشتے آ کر کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو حضور نے حضرت ام ایمن کو بلایا اور فرمایا کہ ام ایمن میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ اور کوئی کام وغیرہ ہو تو وہ کر دینا۔ تو جب حضرت ام ایمن حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچتی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، تو آپ نے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ آپ نے دروازے کے ایک سوراخ سے دیکھا تو سیدہ آرام فرما رہی ہیں، اور چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا خود بخود پیس رہا ہے، اور حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود جھل رہا ہے۔ چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو جب حضرت ام ایمن نے یہ منظر دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور یہ سارا واقعہ حضور کو بتایا، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ ام ایمن میری بیٹی فاطمہ اللہ کی بندی ہے، وہ روزہ روک کر آرام فرما رہی ہے، اور یہ تو چکی دیکھ کر آئی ہے خود بخود چل رہی ہے، وہ اللہ کے فرشتے چکی کو چلا رہے ہیں، اور حسنین کریمین کا جھولا بھی اللہ کے فرشتے جھلا رہے ہیں۔ تو سیدہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کے گھر کا کام فرشتے کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور کی دعوت فرمائی، تو حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی گھر کی طرف چل رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تو آگے آگے حضور چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے عثمان غنی چل رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کے قدم مبارک گن رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب حضور میرے گھر تشریف لائیں گے تو میں حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ تو جب حضور حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لائے تو جتنے حضور قدم چل کے آئے تھے حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ تو جب دعوت ختم ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا علی بہت پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج عثمان نے حضور کی دعوت کی ہے اور حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے، کاش کہ آج ہم بھی حضور کی اس طرح کی دعوت کرتے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بھی حضور کو دعوت دے کر آئیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کا انتظام ہم کس طرح کریں گے اتنا بڑا کہ حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کریں گے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آپ حضور کو دعوت دے کر آئیں، انتظام ہو جائے گا۔ تو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کو دعوت دی، تو حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا استقبال کیا، مہمانوں کو بٹھایا اور خود ایک تنہائی میں چلی گئی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر اپنی خود تنہائی میں چلی گئی، اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور صحابہ کی دعوت کی ہے، میرا تجھی پر بھروسہ ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لینا اور اس دعوت کا انتظام فرما دے۔ تو جب آپ دعوت سے فارغ دعا سے فارغ ہوئی تو
اپنا ایک برتن آگ پر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے برتن کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ تو جب وہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے وہ کھانا کھایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا، لیکن وہ کھانا کم نہ ہوا بلکہ جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت سے بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پھر تنہائی میں چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، عثمان نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں۔ یا اللہ، جہاں تو نے میری عزت رکھی ہے کہ مہمانوں کے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے، وہاں تو میری خاطر محبوب کے ہر قدم کے بدلے ان کے امتی کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو جب سیدہ دعا سے فارغ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آ کر اللہ کا سلام پیش کیا اور حضور کی بارگاہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کی دعا کی وجہ سے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 امتی کے گنہگاروں کو 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو سیدہ کا یہ مقام ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے اہل معاشر، اپنے سر جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ پرسرار سے گزرنے والی ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام ہے۔ اور آپ کا وصال 3 رمضان مبارک کو ہوا، کیونکہ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو 3 رمضان مبارک کا سیدہ فاطمہ کا وصال بھی ہے۔